تو میرے نام اعمال مدنی ہو گیا اور مجھے جنت کا پروانہ مل گیا. تو پیارے غور سے سنو، آقا فرمائیں گے کیا ہے؟ سن، وہ جو تو نے ایک بار مجھ پر محبت سے درود پڑھا تھا، وہ تیری امانت میرے پاس تھی جسے میں نے رکھ دیا اور تجھے جنت کا پروانہ مل گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور صاحب سجادہ، یا نصیر مخدوم اشرف. کون کہتا ہے کہ آقا پر محبت سے درود و سلام پڑھنے والی آقا کے غلام جنت میں نہیں جائیں گے، جنت ہی میں جائیں گے انشاءاللہ مولا تعالیٰ. جب آپ نے یہ سن لیا اور سمجھ لیا، پیارے ایک بار جی لگا کر محبت سے درود پاک پڑھو. اللہم صلی علی مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بن صلی علیہ. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ. حضرات، آپ سب جانتے ہیں کہ میں تو ایک خانقاہی آدمی ہوں. اپنا تو بس پیارے ایک ہی کام ہے، یہی صبح ہے، یہی شام ہے. وہ کیا ہے کہ سنا سنا کے تیرے عشق کے ترانے کو، سنا سنا کے تیرے عشق کے ترانے کو لگا رہا ہوں تیری راہ پہ زمانے کو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تیری راہ پہ زمانے کو. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر. تھوڑا باؤ بیس بڑھا دو، بہت تھکا ہوا ہوں، آواز بھی گرفتا ہے، تھوڑا مدد کر دو تو کچھ باتیں پہنچا دوں یار. ہٹ کر میں سمجھانے کی کوشش کروں. کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اس بات کا منکر ہو جائے کہ اللہ نے سب سے بڑا احسان جو ہم پر کیا وہ ہمیں انسان بنایا. سبحان اللہ. اس سے تو منکرین بھی انکار نہیں کر سکتے. ظاہر ہے کہ گائے بھینس بیل تو بننا کسی کو پسند نہیں آئے گا. انسان بنایا، کتنا کریم ہے ہمارا. سوچو پیارے، کتنا رحیم ہے، اس کا احسان کتنا عظیم ہے کہ ساری چیزوں کو پیدا کر دیا. وہ بے نیاز تھا، جو چاہا اس نے کیا، کسی سے مشورہ نہیں لیا. لیکن کتنا کرم فرمایا کہ ساری مخلوقوں میں ہمیں اشرف المخلوقات بنایا. سبحان اللہ. اور بات اس کی کریمی کی یہی ختم نہیں ہو گئی. دیکھو دیکھو ہمارا رب کتنا کریم ہے، انسان بنایا اور آگے ہماری جو بھی بنیادی ضرورت تھی، جس چیز کی ضرورت زیادہ تھی اللہ نے اسے زیادہ پیدا کیا اور اس کو حاصل کرنا بھی ہمارے لیے آسان کر دیا. سبحان اللہ، کتنا کرم ہے پیارے. انسان بنایا اور انسان بنا کر جن چیزوں کی ضرورت ہمیں زیادہ، اللہ نے اسے زیادہ پیدا کیا اور اس کو حاصل کرنا بھی ہمارے لیے آسان کر دیا. کتنا خیال رکھا ہے ہمارا، کتنا اہتمام کیا ہے ہمارے لیے. اب آپ مثال میں سمجھ لو، کھانے سے کپڑے کی ضرورت کم ہے کہ نہیں؟ بھائی کپڑا سال میں ایک بار ملے تو چل جائے گا، لیکن سال میں ایک بار کھا کے تو کوئی زندہ نہیں رہ سکتا. تو کپڑے سے زیادہ کھانے کی ضرورت ہے.
تو کپڑے کی ضرورت کم تو کپڑے کی پیداوار بھی کم کھانے سے، اور حصول بھی مشکل ہے کھانے سے۔ پھر کپڑا حاصل کرنے کے لیے آپ کو کپاس بونا ہے، کاٹن نکالنا ہے، پھر دھاگا بنانا ہے، پھر اسپننگ مل میں جائے گا، بنا جائے گا، پھر وہ فنیشنگ مل میں جائے گا، پھر وہ کسی دکان پر آئے گا، آپ اسے خریدو گے، پھر لے جا کر کسی ٹیلر کو دو گے، وہ کاٹے گا، چھانٹے گا، سیے گا، پھر آپ پہنو گے، ایک لمبا پروسیس۔ لیکن کپڑے سے زیادہ کھانے کی ضرورت، تو کتنا خیال رکھا ہمارے رب نے ہمارا کہ ضرورت زیادہ تو پیدا زیادہ کیا۔ ایک دانہ بویا، ایک پیڑ نکلا، ایک پیڑ میں کئی بالی، ان کئی بالیوں میں کئی دانے، ضرورت زیادہ تو اللہ نے پیدا زیادہ کیا اور اس کا حصول بھی آسان کر دیا۔ جن جن چیزوں کی ضرورت ہمیں زیادہ، اللہ نے اسے ہمارے لیے زیادہ پیدا کیا اور اس کا حصول بھی ہمارے لیے آسان کر دیا۔ اب دیکھو کپڑے سے زیادہ آسان ہے کہ نہیں؟ کھانے کی ضرورت زیادہ ہے تو کھانے کو زیادہ پیدا کیا اور کپڑے سے زیادہ حصول بھی آسان کر دیا۔ اب تو کچھ بننا نہیں ہے، کچھ کاٹن نہیں بنانا ہے، کچھ دھاگا نہیں بنانا ہے، زمین کا سینہ چیرو، دانا ڈالو، فصل تیار ہو جائے، پک جائے، کاٹو، پیسو، گھر لاؤ، کھا لو، حصول بھی آسان۔ اور آگے دیکھو ہمارے رب نے کتنا ہمارا خیال رکھا ہے۔